ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سردیوں کی نرم گرم دھوپ صحن میں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے چارپائی بچھائے ٹیک لگائی بیٹھی میں گود میں رکھے ڈائجسٹ کو کھنگالنے میں مصروف تھی۔ سب سے پہلے قسطوار ناولز پڑھنے تھے اور پھر باقی کہانیوں کی باری آتی۔ ہر مہینے کا ڈائجسٹ اپنی سہیلی عذرا کے چھوٹے بھائی کو کسی نہ کسی چیز کا لالچ دے کر منگواتی تھی۔ گھر پر یہ سب پڑھنا سختی سے منع تھا۔ ہم لوگ سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ کہنے کو تو یہاں ضروریات زندگی کی تمام سہولیات میسر تھیں، مگر آج بھی یہ علاقہ اپنے فرسودہ رسم و رواج کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ ان رسموں کی پابندی کرنے پر خود پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی خاص رجحان بھی نہیں تھا۔ میں بھی بس گاؤں کے سرکاری اسکول سے 8ویں پاس تھی، اور میں واحد لڑکی تھی جس نے اتنا پڑھا تھا ہمارے خاندان میں۔ بہت زیادہ امیر نہ صحیح، مگر ہم بہت غریب بھی نہیں تھے۔ اچھا کھاتے پیتے تھے، مہنگا پہنتے اوڑھتے تھے، مگر بس ایک چیز کی کمی تھی سب میں، اور وہ تھی شعور اور علم کی کمی۔ میں ان سب میں سب سے الگ تھی۔ میری سوچ اور خیالات سب سے مختلف تھے۔ اس لیے خاندان کی عورتیں مجھے کہتی تھیں کہ 2 جماعتیں کیا پڑھ لیں، خود کو افسر سمجھنے لگ گئی ہے اور ہمیں گیان دینے بیٹھ گئی ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں مجھے گاہے بگاہے سننے کو ملتی ہی رہتی تھی، اس لیے میں انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو اماں بھی مجھے 2 ہاتھ چڑھ دیتی تھیں۔ انہیں ہر وقت خدشہ رہتا تھا کہ میرے ان خیالات کی بازگشت کہیں گھر کے مردوں تک نہ پہنچ جائے۔ میری کتابیں پڑھنے پر بھی انہیں اعتراض رہتا تھا۔ جب دیکھو ایک ہی بات کہ ان کتابوں میں رکھا ہی کیا ہے جو ہر وقت ان میں سر نہاڑے بیٹھی رہتی ہو۔ مگر میں کیا کروں، مجھے ان ڈائجسٹ اور ناولز کی دنیا سے عجیب قسم کا لگاؤ تھا۔ ایک یہی تو روزن تھا جس میں کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ ادی اکثر کہتی تھیں کہ صنم، یہ کتابیں تیرے خیالات میں بغاوت بھر دیں گی، اور اس بغاوت کی بڑھتی آگ سے کوئی بچ نہیں پائے گا، اس لیے مت پڑھا کر یہ سب۔ میں ادی کی اس بات پر بس افسردگی سے ان کی طرف دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی تو خاندان کے سب سے بدماش شخص کے ساتھ ان کا رشتہ پکا کر دیا گیا تھا، اور یہ تو ان کی آنکھوں میں صاف دکھتا تھا کہ وہ اس رشتے پر دل سے راضی نہیں ہیں۔ مگر وہ کیا ہے نا کہ گاؤں کی ساری لڑکیوں کی طرح ادھی کو بھی زبان بند رکھنے اور دل کو پاؤں تلے کچلنے کا حکم تھا۔ مگر میں صنم تھی اور ہرگز بھی ان رواجوں کے حق میں نہیں تھی۔ ہمارے خاندان میں ایک بے حد ہی عجیب رسم تھی کہ خاندان کی لڑکیوں کو خاندان سے باہر نہیں بیاہا جا سکتا تھا۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ لڑکوں کے لیے کھلی چھوٹ تھی، وہ جس مرضی چاہے برادری کی لڑکی سے بیاہ کر سکتے تھے۔ یہ پابندی صرف لڑکیوں تک محدود تھی، اور کیوں تھی تو وہی فرسودہ سوچ کہ بیٹی کو خاندان سے باہر نہیں بھیجنا، ورنہ جائیداد بھی ساتھ ہی چلی جائے گی۔ مگر مزے کی بات بتاؤں، یہاں بیٹیوں کو جائیداد میں حق دیتا ہی کون تھا؟ یہ سب بہانے تھے، میرے بہانے، ورنہ اصل بات تو ان سب کی اناؤں اور نام نہاد غرور کی تھی۔ ہمارے ہاں یہ سب تواتر سے ہوتا آیا ہے۔ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں، اگر میں غلط نہیں تو ہر جگہ یہی سب ہوتا ہے کہ لڑکی کو پسند کا حق نہیں دیا جاتا، اور اکثر جگہ تو لڑکا بیچارہ بھی اس حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بس جھوٹی عزتوں کے نام پر لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے جاؤ، اونچے شملوں میں پگڑیوں کی جھوٹی شان پر دلوں کو وارتے جاؤ۔ اپنا من چاہا ہم سفر نہ ملنے پر انسان سانس تو لیتا ہے، مگر زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے، گھٹ گھٹ کر جینا شروع کر دیتا ہے، اور سب کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے صحیح فیصلہ کیا تھا، مگر وہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ بس اگلا انسان اس فیصلے کی زنجیروں کو قبول کر لیتا ہے اور خود کو ذہنی مریض بنا لیتا ہے، ورنہ خاندان کی عزت کا کیا ہوگا؟ جیسے بھی کر کے گزارا کرو۔ اکثر سوچتی ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تصویر کو ہمیشہ ایک ہی رخ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو بڑے فیصلہ کریں وہی صحیح ہے؟ کیا بڑے انسان نہیں ہیں؟ کیا ان سے غلط فیصلے نہیں ہو سکتے؟ کیا اپنی پسند کا حق نہیں؟ اگر کوئی پسند ظاہر کر بھی دے تو معاشرے کی نظر میں وہ غیرت مند نہیں رہتا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اپنی زندگی میں زنجیر میں خود کو قید ہوتا دیکھوں گی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنا من چاہا ہم سفر چنوں گی، ان رسموں کی بیڑیوں کو توڑ دوں گی، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ کہتے ہیں محبت انسان کو بہت ہی بہادر بنا دیتی ہے، مگر میں ایک بات بتاؤں، محبت میں جب کھو دینے کا احساس پیدا ہو جائے نا، تو وہ انسان کو سب سے بڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ میں بھی بزدل ہو گئی تھی، ایک ایسے انسان کے لیے جس کے ساتھ عمر بھر جینے کے وعدے کیے تھے۔ وہ پہلی بار مجھے چودھری کی حویلی میں ملا تھا۔ ہم بھی زمیندار تھے تو اکثر ان کے ہاں جانا لگا ہی رہتا تھا۔ وہ شاہ زین تھا، کالی گہری آنکھوں والا۔ جب مسکراتا تھا تو دائیں گال پر ایک گڑھا پڑتا تھا، اور اسی میں نے پہلی بار اپنا دل ڈوبتے دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ چاند کی پوری رات تھی،
پورے گاؤں میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چودراہن نے مجھے کسی کام سے اپنی حویلی میں بلوایا تھا۔ نکلتے نکلتے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ مغرب ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ یہ وقت ہمارے ہاں رات کے کھانے کا ہوتا تھا۔ چودراہن نے مجھے کہا کہ کھانے تک میں رک جاؤں۔ میں ان کی بات مان کر رک گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ حویلی میں کوئی مہمان رکنے آیا ہوا ہے، اور وہ بھی رومانس کے شہر وینس سے۔ ویسے بھی میں زنان خانے میں تھی، وہ لوگ مردانے میں تھے۔ یہاں گھر کے مردوں اور کچھ خاص ملازموں کے علاوہ کسی کو بھی زنانے میں آنے کی اجازت نہ تھی، بلکہ ایسے ہی زنان خانے سے کوئی بھی عورت سوائے خاص ملازمہ کے مردانے میں نہیں جا سکتی تھی۔ حویلی کے اصول بہت سخت تھے، اور جو کوئی بھی ان اصولوں کو توڑتا تھا اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اسی لیے ان اصولوں کی پاسداری کرنا سب کی مجبوری تھی۔ میں کھانا کھا کر باہر نکل آئی۔ میں زنان خانے سے باہر نکلی تو سوچا کیوں نہ پچھلے دروازے سے چلی جاؤں، کیونکہ میرا گھر وہاں سے قریب پڑتا تھا۔ اگر سامنے سے جاتی تو مجھے کافی گھوم کر جانا پڑتا، اوپر سے رات بھی ہو رہی تھی اور کسی کے ساتھ جانا میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اسی لیے اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہناتے میں راہداری کی دائیں طرف مڑ گئی۔ راہداری کا یہ حصہ حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف لے کر جاتا تھا۔ عموماً اس جگہ اندھیرا ہی رہتا تھا، اور ملازموں کے سوا کوئی بھی یہاں کم ہی آتا تھا۔ میں مگن سے جا رہی تھی کہ ایک دم سے میں کسی سے بہت زور سے ٹکرائی۔ میں نے نظر اٹھا کر جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں پر ایک اجنبی کھڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہاں پر اس وقت کون ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر عموماً ملازموں کے سوا کوئی نہیں آتا تھا۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے سر اٹھا کر اس اجنبی کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کون تھا، ہو سکتا ہے شاید کوئی مہمان آیا ہو حویلی میں اور راستہ بھٹک کے اندر کی طرف آ گیا ہو، کیونکہ گاؤں کا کوئی بھی مرد یوں منہ اٹھا کر اندر نہیں آتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا حویلی کے اصولوں سے واقف نہیں تھا، ورنہ ایسی غلطی ہرگز بھی نہ کرتا۔ خیر اس دن تو میں گھر واپس آ گئی، مگر مجھے وہ لڑکا دوبارہ نہر کے پاس دکھا۔ میں اور عذرا وہاں گئے تو وہ بھی وہیں موجود تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس کا نام شاہ زین ہے، حویلی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے، اٹلی کے شہر وینس سے آیا ہے۔ اس کی پوری فیملی وہیں رہتی ہے۔ وہ پاکستان آیا تھا گھومنے، وہیں اس کی دوستی چودھری کے بیٹے سے ہوئی جو کہ اسے گاؤں گھمانے لے آیا۔ ادا بازل جب یہاں آئے تو ان کی بھی اچھی دوستی ہو گئی اس سے۔ میرا اور اس کا اکثر ہی ٹاکرا ہو جاتا تھا، مگر یہ کب محبت میں بدلنے لگا ہم دونوں کو ہی نہیں پتہ چلا۔ ایک دو بار سرسری سے ہماری بات بھی ہوئی تھی۔ میں اکلوتی تو نہیں تھی، مگر گھر میں سب سے چھوٹی ضرور تھی، اس لیے جب میرے بازل ادا پڑھنے شہر گئے تو میں نے بھی ضد لگا لی کہ مجھے بھی پڑھنے جانا ہے۔ گھر بھر کی آنکھوں کا تارا اور سب سے چھوٹی تھی تو سب نے میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ سوچا چلو بچی ہے، کچھ جماعتیں پڑھا کر گھر بٹھا دیں گے۔ مجھے گاؤں کے اسکول میں ہی داخلہ دلوا دیا گیا۔ میری پڑھائی کرنا کسی کو پسند نہیں تھا سوائے بازل ادا کو۔ وہ مجھ سے زیادہ بڑے نہیں تھے، اور جب سے شہر پڑھنے گئے تھے ان کے اندر تعلیم کی اہمیت کا شعور بیدار ہو گیا تھا۔ ہمارے خاندان کا کوئی مرد کوئی عورت نہیں پڑھی لکھی تھی، کبھی کسی نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ صرف میرا اور ادا کا رجحان تھا اس طرف۔ ادا خاندانی رسم و رواج کے کافی خلاف تھے، مگر کھل کر کچھ نہیں کہتے تھے۔ جانتے تھے کہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان اصولوں سے بغاوت کر سکیں۔ بس جب بھی شہر سے چھٹی پر گھر آتے تو مجھے خصوصی طور پر پڑھاتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں بہت سا پڑھوں، مگر مجھے صرف چند جماعتیں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ میں نے اسے بھی غنیمت جانا۔ ادا نے بہت کوشش کی کہ مجھے آگے پڑھنے دیا جائے، مگر کوئی نہ مانا۔ سب کا کہنا تھا کہ جتنا پڑھ لیا ہے بہت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کتابیں لڑکیوں کا دماغ خراب کرتی ہیں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ شاہ زین سے میری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے جاتے جاتے بول گیا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور اگلی بار ہمیشہ کے لیے اپنانے آئے گا۔ میں نے اس وعدے کا یقین کر لیا، پتہ نہیں کیا سوچ کر، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ مجھے وہ بہت پسند تھا۔ کتنا دھیما بولتا تھا، ہمارے ہاں کے مردوں کی طرح کسی قسم کی اکڑ نہیں تھی اس میں۔ انہی دنوں میں عدی کی شادی ہوئی۔ وہ شروع دن سے ہی افسردہ رہنے لگ گئی تھی۔ اس کا شوہر اسے خوب مارتا تھا، مگر وہ زبان نہ کھولتی۔ میں اور ادا اس کے آنے پر اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے، مگر ان کا غم الگ تھا۔ انہیں بہت برے حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ مجھے انہیں دیکھ کر رونا آتا تھا۔ وہ گھر پر بھی نہیں بتا سکتی تھیں کیونکہ کسی نے ان کی مدد نہیں کرنی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکی بیاہ کر اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ گھر والوں کے لیے مر جاتی تھی، پھر چاہے کچھ بھی ہو اسے اپنا گھر بسائے رکھنا پڑتا تھا۔ یہی زندگی تھی ایک عورت کی یہاں۔ میں عدی جیسی زندگی کبھی بھی نہیں جینا چاہتی تھی۔ مجھے انتظار تھا تو صرف شاہ زین کا، اور یہ انتظار بیکار نہیں گیا۔ کچھ وقت بعد وہ واقعی میں آ گیا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو سب کی غیرت پہ بن آئی۔ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا گھر پر۔
وہ تو شکر تھا کہ اس وقت ادا بازل گھر پر تھے جو بیچ بچاؤ کروا لیا، ورنہ ان کا بچ کر جانا مشکل ہی تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد سب عورتیں مجھ پر چلانے لگیں، مگر وہ بھی جیدار تھا، دوبارہ آ گیا۔ اب کی بار بھی انکار ہی ملا، بلکہ جب ادا نے اس کی حمایت کی تو دونوں کو ایک ساتھ گھر سے نکال دیا گیا اور مجھے گھر میں قید کر کے رکھ دیا گیا۔ ان سب کے نزدیک میں بے حیا ہو گئی تھی، جس کے لیے نکاح کا پیغام آ رہا تھا، برادری کی ناک کٹ رہی تھی۔ سب تھو تھو کر رہے تھے مجھ پر، مجھے اب کوئی قبول نہیں کرے گا یہ سب کہا جا رہا تھا۔ ویسے بھی میرے جوڑ کا کوئی رشتہ نہیں تھا خاندان میں، مجھے یوں ہی ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کسی بھی لولے لنگڑے کو ڈھونڈ کر بیاہ دیں گے خاندان میں۔ مجھ پر زندگی تنگ ہو گئی تھی۔ ادا اس دن کے گئے دوبارہ نہیں لوٹ کر آئے، مجھے کسی سے رابطہ رکھنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اس واقعے کو کئی سال گزر گئے، میری عمر کے سنہرے دور اس کمرے میں قید رہ کر گزر گئے۔ خاندان والے مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر مجھے خبر ملی کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اور ایک دن یہی خبر اماں نے مجھے سنائی۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بچے کے ساتھ۔ میں حیرت کی زیادتی کا شکار ہو گئی تھی جب اماں نے کہا کہ ہم نے تمہاری شادی ایک 12 سالہ لڑکے سے طے کر دی ہے۔ وہ بچہ جو میرے ہاتھوں میں پلا تھا ہمارے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کبھی کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی بڑی عمر کے بگڑے ہوئے آدمی سے شادی کروا دینا یہاں بہت عام سی بات تھی، مگر ایک بچے سے شادی کروانا، یہ سوچ کر ہی حیرت ہوتی تھی۔ کیسے لوگ تھے، کس ماحول میں جی رہے تھے، شرم بھی نہیں آتی تھی۔ مجھے زبردستی بیاہ کے لیے راضی کرنے لگے۔ میں کیا کرتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ادا بازل سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، نہ ہی شاہ زین کی کوئی خبر تھی۔ وہ جو اس وقت کے گئے تو دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے تھے۔ میں روز انتظار کرتی، اور جب انتظار طویل ہونے لگ گیا تو میں نے گھر والوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا ہی دیا۔ اس پل جو میرے دل پر بیت رہی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ نہ صرف میں ایک زبردستی کے رشتے میں بندھنے جا رہی تھی، بلکہ میں ایک فرسودہ رسم کے سامنے سر جھکا رہی تھی۔ مجھے تو گاؤں کی لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا تھا، مجھے یہ رسمیں توڑنی تھیں، مگر اب میں ہی جھک گئی تھی۔ کتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی مجھے اس وقت، یہ میں ہی جانتی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ ہمارے ہاں شادیاں سادگی سے نہیں کی جاتی بلکہ بہت ہی دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ لمبے لمبے فنکشنز ارینج کیے جاتے ہیں، کئی کئی دن یہ شادیاں چلتی رہتی ہیں، پورا گاؤں مدعو ہوتا ہے۔ میری شادی کے فنکشنز بھی شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں ہر وقت ملازموں کی دوڑیں لگی رہتی تھیں، کبھی شہر کے چکر لگائے جا رہے ہیں تو کبھی کیا۔ اور ایک میں تھی جو چپ چاپ بیٹھی۔ شادی کے کچھ دن پہلے ادی بھی ہمارے ہاں آ گئی تھی۔ ان کی صحت پہلے سے کافی گری ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ وقت نے ان سے ان کی معصومیت اور خوبصورتی چھین لی تھی۔ ان کو دیکھ دیکھ کر مجھے بے حد دکھ ہوتا تھا۔ ماں باپ کیسے اولاد کو کسی جانور کے سپرد کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر بس روئے جا رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ میں یہ شادی بے حد مجبوری میں کر رہی ہوں۔ میں انہیں تسلی کیا دیتی، خود ہی پریشان ہو رہی تھی۔ کرتے کرتے شادی کا دن آ پہنچا تھا۔ مجھے بہت رونا آیا جب مجھے اس رشتے میں باندھا گیا تو میں بودل دل سے مرے مرے قدموں سے رخصت ہو کر سسرال کی طرف چل دی۔ ہمارے ہاں دلہن کو کسی ڈولی یا گاڑی وغیرہ میں سسرال نہیں لایا جاتا بلکہ پیدل جاتے تھے۔ ہر اٹھتا قدم میرے ارد گرد رسموں کی زنجیروں کو کستا جا رہا تھا۔ سسرال جا کر مجھے صحن میں بٹھا دیا گیا۔ ساری عورتیں آ کر مجھے دیکھ رہی تھیں، کوئی مجھ پر ہنس رہی تھیں تو کوئی ترس کھا رہی تھی۔ شور اور رش، اوپر سے اتنا بھاری زیور اور زرق پرق لباس، مجھے اکائی سی آ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ یہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ جاؤں، مگر کیا کرتی، وہیں بیٹھا رہنا پڑا مجھے۔ کچھ دیر بعد گھر کی لڑکیاں دولہے کو لے آئیں۔ اس بچے کو اپنے ساتھ دولہے کے روپ میں دیکھ کر ہی مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کتنا مجبور ہوگا، بیچارہ کیا سوچ رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا۔ کافی دیر بعد جب مہمان جانے لگے تو چند لڑکیاں مجھے لے کر کمرے میں آ گئیں۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ جاتے ہی کمر سیدھی کروں گی، کمرے کا ماحول دیکھ کر مزاج پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گیا۔ ایک دم سے جیسے ڈھیروں تھکن اتر آئی ہو رگو پے میں۔ کمرہ بہت ہی زیادہ سجایا ہوا تھا، انتہائی زرق پرق سجاوٹ تھی۔ خیر، لڑکیوں کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے اس بھاری جوڑے کو تبدیل کیا، پھر بمشکل سونے کے لیے جگہ بنا کر لیٹ گئی۔ جب میں نیند میں جا رہی تھی تب کمرے میں صرف میں تھی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا، مطلب وہ رات کو نہیں آیا۔ پتہ نہیں اتنے سے بچے کو کس مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں تیار ہو کر باہر آئی تو دیکھا میری ساس کسی عورت سے کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ اس لڑکی سے دور رکھوں گی، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی شادی اس کی ہم عمر لڑکی سے کروں گی۔ میں ان کی باتیں سن کر اندر آ گئی۔ انہوں نے ہمارے پیسے اور زمین کی لالچ میں یہ شادی تو کر دی، مگر دل میں کدورت رکھی تھی۔ سب مجھ پر ہنس رہے تھے۔
ابھی میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ وہ لڑکا بھاگتا ہوا اندر آیا اور بولا، آپ اپنا سامان پیک کر کے فٹافٹ باہر آ جائیں۔ میں حیران ہوئی مگر وہ مجھے زبردستی لے گیا، سب سے چھپتے چھپاتے۔ باہر ایک گاڑی کھڑی تھی، اس نے مجھے اس میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی تیزی سے چلنے لگی اور کئی گھنٹے کے بعد جا کر ایک جگہ پر رکی۔ میں نیچے اتری تو دیکھا یہ تو شہر تھا۔ میں نے دیکھا سامنے میرے بازل ادا کھڑے تھے۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی اور ہچکیوں سے رونے لگ گئی۔ وہ ہمیں لیے اندر چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اور شاہزین کل ہی واپس آئے ہیں اور آتے ہی انہیں یہ روح فرسا خبر ملی کہ تمہاری شادی کر دی گئی ہے، وہ بھی اس بچے سے۔ میں تمہارا رشتہ ختم کروا کر اسے اس کے گھر بھجوا دوں گا۔ اسے میں نے سمجھا دیا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، ویسے بھی اس پر کوئی شک نہیں کرے گا۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ میں ادی کے بعد تمہیں ایسی زندگی کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ ادی کی حالت ہمارے سامنے ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں بھی وہ سب جھیلتا دیکھوں۔ پھر ادا نے اپنا کہا پورا کیا اور یہ شادی ختم کروا کر وہ مجھے باحفاظت یہاں سے نکال کے لے گئے۔ کچھ عرصہ میں ان کے ساتھ دوسرے شہر میں ہی رہی۔ انہوں نے گھر جا کر سب کچھ بتا دیا، برادری کا دباؤ برداشت کیا مگر مجھے ان کے حوالے نہیں کیا۔ ایک دن مجھے بولے میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، شاہزین نے تمہارے لیے دوبارہ نکاح کا پیغام بھجوایا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خوشی کے آنسو بہانے لگی اور پھر انہوں نے اپنا کہا پورا کیا۔ میرا اور شاہزین کا نکاح کروا دیا گیا اور مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ رخصتی کے بعد شاہزین مجھے ایک فلیٹ میں لے آیا۔ وہ یہاں ہی اپنا بزنس سیٹ کر چکا تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا، وہ بے حد محبت کرتا تھا مجھ سے۔ اب بھی گھر والوں سے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوئے تھے مگر ادا کی کوششیں جاری تھیں۔ ادا اکثر کہتے تھے کہ یہ قدم نہ صرف تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے گا بلکہ بہت سی لڑکیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچائے گا۔ وہ واقعی میں بہت اچھے بھائی تھے، بھائی ہونے کا حق انہوں نے ادا کر دیا تھا۔ میرے ہاں جب پہلی اولاد پیدا ہوئی تو میں نے اور شاہزین نے کہا کہ ہماری بیٹی کا نام آپ رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں وہ آپ کی طرح بہادر بنے۔ ہماری زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ادا کی شادی طے ہوئی تو ابا نے ان سے اور جس کزن سے ہو رہی تھی دونوں سے مرضی پوچھی۔ ہم اس تبدیلی پر حیران ہو گئے۔ خیر جو بھی تھا سب اچھا ہو رہا تھا، زندگی میں بہت سی خوشیاں آ گئی تھیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔